السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کی دعوت پر برادر ملک تیونس کے صدر دوحہ پہنچ گئے ہیں اور آج ان کے مذاکرات ہونے والے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے موزمبیق کے صدر سے موزمبیق کے شمالی حصے میں ہونے والے ایک حملے میں جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مسلح افواج کے چیف آف سٹاف سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر کے ساتھ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات پر بات چیت کی ہے۔ اور جو بائیڈن اپنی مشاورتی ٹیم کے ساتھ کورونا کی عالمی وبا کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں اور ٹرمپ کے حامی دارالحکومت واشنگٹن میں جمع ہیں اور وہ انتخابات کے نتائج کو مسترد کر رہے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اور جمہوریہ تیونس کے درمیان منفرد تعلقات قائم ہیں اور آج اتوار کے روز صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک جمہوریہ تیونس کے صدر قیس سعید کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ قیس سعید صاحب سمو امیر کی دعوت پر دوحہ تشریف لائے ہیں۔ تیونس کے صدر ملک کے دورہ پر کل ہفتے کے روز یہاں پہنچے تھے اور نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ، وزیر ثقافت و کھیل جناب صلاح بن غانم العلی، تیونس میں قطر کے سفیر جناب سعد بن ناصر الحمیدی اور ملک میں تیونس کے سفیر جناب سامی السعید نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا۔ برادر ملک جمہوریہ تیونس کے صدر قیس بن سعید کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ دوروں کا ایک حصہ ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ موزمبیق کے صدر فلپ جاسنٹو نیوسی کے نام ان کے ملک کے شمالی حصے میں کیے جانے والے ایک حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اس حملے میں وہاں کے متعدد دیہاتوں اور فٹ بال کی ایک گراؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے اپنے پیغام میں زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ قطر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ موزمبیق کے صدر کے نام ان کے ملک کے شمالی حصے میں کیے جانے والے اس حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ موزمبیق کے وزیر اعظم جناب کارلوس اگسٹینو کے نام اس حملے کے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی کی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ قطری مسلح افواج کے چیف آف سٹاف کے دورہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں وہاں کی ریاست فلوریڈا میں دونوں اہلکاروں کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اسی طرح جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم نے امریکی ریاست میزوری میں بوئنگ کمپنی کا بھی دورہ کیا اور وہاں قطر کے لیے تیار کیے جانے والے F-15 طیاروں کی پروڈکشن کے بارے میں معلومات حاصل کیں، اور بوئنگ کمپنی میں ٹریننگ حاصل کرنے والے قطری مسلح افواج کے جوانوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو قطر اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان تمام تر سطحوں پر منفرد تعلقات قائم ہیں۔ اس ضمن میں فری زونز کی اتھارٹی نے
امریکی بین الاقوامی تعلقات کی کونسل کے ایک سیمینار میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والے اس سیمینار میں لاس اینجلس میں اس کا انعقاد کیا گیا اور اس میں ریاستہائے متحدہ امریکہ اور قطر کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں کے تعلقات پر فری زونز کے اثرات، عالمی معیشت میں تکامل کے حصول کے لیے قطر کے کردار اور کووڈ-19 وبا کے اثرات سے عافیت اور صحت پانے کے منصوبوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے یہاں کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 203 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 221 بیمار اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک اس وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 132,577 ہو گئی ہے۔ تو ملک اور معاشرے کو محفوظ کنارے تک پہنچانے کے لیے صحت کا شعبہ مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور معاشرے اور سماج کی حفاظت کی کوششوں کے ضمن میں یہاں کے متعلقہ اداروں نے ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے پر 2 اشخاص کو اپنی حراست میں لے لیا ہے، حالانکہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ صحت کے اداروں کی طرف سے مقرر کی گئی ان شرطوں کی مکمل پابندی کریں گے۔ اسی طرح مزید 94 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے مطلوبہ مقامات پر فیس ماسک کی پابندی نہیں کی تھی۔ پھر 16 ایسے اشخاص کو بھی پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے جنہوں نے گاڑی میں مقررہ تعداد سے زیادہ افراد کے نہ بیٹھنے کی شرط کی خلاف ورزی کی تھی۔ ملک کے متعلقہ اداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے احتیاطی اقدامات اور حفاظتی انتظامات کی مکمل پابندی کریں۔ دراصل صحت کی بہبود کے شعبے میں رواں سال کی جدت کی عالمی سربراہ کانفرنس آج شروع ہو رہی ہے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے زیر اہتمام ویش نامی عالمی انیشیٹو شروع کیا جا رہا ہے جس کا شعار رکھا گیا ہے ہماری صحت ایک دنیا میں۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی غذائی ضرورتوں کی تکمیل اور انہیں سردی سے بچاؤ کے وسائل فراہم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اس ضمن میں سردی سے بچاؤ کے لیے ایک سالانہ مہم شروع کی جا رہی ہے جس کا عنوان رکھا گیا ہے آپ کا کرم ان کی آبرو کی حفاظت۔ اس مہم کے ذریعے دنیا کے 10 ملکوں میں 42,000 فیملیز کی مدد کی جائے گی۔ مراکش اور موریتانیہ کے درمیان سرحدی گزرگاہ الجرجرات کھول دیے جانے کے بعد اب وہاں ٹرکوں کے ذریعے تجارتی ٹرانسپورٹ شروع ہو گئی ہے۔ اس سے قبل مراکش نے پولیزاریو فرنٹ کے ساتھ مغربی صحرا کے متنازع علاقے میں ایک ملٹری آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے اس گزرگاہ کو بند کر دیا تھا۔ لیبیا کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ترکی کے وزیر دفاع خلوصی آکار نے اپنے لیبیائی ہم منصب صلاح الدین النمروش کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ ان کا ملک لیبیا میں امن اور استحکام کی بحالی اور لیبیا کی سیاسی اور جغرافیائی وحدت کی حفاظت کی کوششوں میں شریک ہے۔ جناب خلوصی آکار نے مزید کہا ہے کہ ترک فوج لیبیا کو ٹریننگ کی سروسز اور مدد و مشاورت فراہم کرتی رہے گی۔ دراصل لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کی ایلچی سٹیفانی ولیمز نے اعلان کیا ہے کہ تیونس میں لیبیائی سیاسی مذاکرات کے شرکاء اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ اگلے سال دسمبر کی 24 تاریخ کو لیبیا میں پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کرائے جائیں گے۔
اور امریکہ کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے یہ خبر کہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے موجودہ انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کرے، اور اس میں سب سے پہلا کام یہ اعتراف ہے کہ موجودہ صورتحال بہت خطرناک ہے۔ وہ کورونا وائرس کے بارے میں اپنی مشاورتی ٹیم کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ ایک قابل توجہ اقدام میں امریکہ کے 16 وفاقی اٹارنی جنرلز نے امریکی وزیر انصاف ولیم بار سے اپیل کر دی ہے کہ وہ انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کی تحقیقات کرانے کے لیے اپنا حکم نامہ واپس لے لیں۔ اس کے بالمقابل ٹرمپ کیمپین کے وکیلوں نے ریاست ایریزونا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے اپنے عدالتی دعوے واپس لے لیے ہیں۔ اس دوران میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی دارالحکومت واشنگٹن کے وسطی حصے میں جمع ہیں، اور ایریزونا ریاست میں بھی اسی قسم کے مظاہروں کی اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ ایک قافلے کے ساتھ اپنے ان حامیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے وہاں گئے ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے صدارتی انتخابات کے نتائج میں شکوک و شبہات کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر صدر ٹرمپ چاہتے کیا ہیں۔ امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے وزارت کے ملازمین کے نام ایک یادداشت میں اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک افغانستان اور مشرق وسطی سے اپنی فوجوں کے انخلاء میں تیزی لانے کے لیے پرعزم ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر کی دعوت پر برادر ملک تیونس کے صدر دوحہ پہنچ گئے ہیں اور آج ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے موزمبیق کے صدر سے موزمبیق کے شمالی حصے میں ہونے والے ایک حملے میں جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مسلح افواج کے چیف آف سٹاف نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر کے ساتھ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات پر بات چیت کی ہے، اور جو بائیڈن نے اپنی مشاورتی ٹیم کے ساتھ کورونا کی عالمی وبا کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی ہے، اور ٹرمپ کے حامی دارالحکومت واشنگٹن میں جمع ہیں اور وہ انتخابات کے نتائج کو مسترد کر رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔